الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں الاصل الثالث، تیسرا قاعدہ قانون، الحذر من الحادث فی احوال النساء مع الفتن. فتنوں میں عورتوں کے حالات میں کوئی پیش آمدہ چیز سے بچاؤ، یعنی عورتیں کسی طور پر بھی پیش آمدہ فتنوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی شرکت نہ رکھیں. اگر اس قسم کا کچھ ایسا ہونے لگے تو اس سے بچاؤ اختیار کرنا چاہیے. شیخ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَعَ تَقَلُّبِ الزَّمَانِ تَغَيَّرَتِ الْأُمُورِ، زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ معاملات بھی بدل چکے ہیں. وَصَارَتِ النِّسَاءُ يَدْخُلْنَ وَيُدْخَلْنَ فِي هَذِهِ الْحَوَادِثِ وَالنَّوَازِلِ الْمُدْلَهِمَّةِ، عورتیں خود بھی ان پیش آمدہ مسائل میں فتنوں میں داخل ہوتی ہیں اور انہیں ان میں داخل کیا بھی جاتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ هَذَا مَعْرُوفًا فِي الْإِسْلَامِ، دین اسلام میں جبکہ یہ معروف بات نہیں تھی. وَلَا مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ هَذِهِ الْبَلَدِ، اور اس علاقے کے لوگوں کے ہاں بھی یہ معروف بات نہیں تھی، یعنی سعودی عرب میں. فَالْمَرْأَةُ مَشْغُولَةٌ بِوَظِيفَتِهَا، عورت اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہوتی. وَلَيْسَ مِمَّا عُهِدَ مِنْهَا أَن تَدْخُلَ فِي تِلْكَ الْأُمُورِ، عورت سے متعلق یہ بات ریکارڈ نہیں کی گئی کہ وہ ان امور میں داخل ہوتی ہو. وَأَن يَكُونَ لَهَا قَوْلٌ أَوْ أَن يَكُونَ لَهَا فِعْلٌ، اور عورت کا ان فتنوں میں کوئی رائے یا کوئی کردار یا عمل ہوتا ہو. او ما يسمى مشاركة وبيانا للرأي والموقف، یا کچھ ایسی چیز ہو جس کو مشارکت کہتے ہیں یا اپنی رائے اور اپنے موقف کو ظاہر کرنا کہتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں یہ بات معروف نہیں رہی کہ عورت فتنوں میں پڑتی ہو اور فتنوں میں اپنی کوئی رائے دینا مناسب سمجھتی ہو یا کوئی بذات خود کردار ادا کرتی ہو ان فعلوں میں. مکمل تاریخ اسلام ہم دیکھ لیں تو اس میں ہمیں کوئی شاذ و نادر ایسا واقعہ نظر آتا ہے، وگرنہ تاریخ اس سے خالی ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں جب جمل اور صفین وغیرہ ہوئی ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان میں مشارکت کی گئی ہے تو وہ کوئی پسند نہیں کی گئی، بلکہ دیگر ازواج مطہرات نے بالکل اس سے اجتناب کیا ہے اور اس میں مشارکت نہیں کی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اپنے گھروں میں رہنے کو ازواج مطہرات نے اتنا لازم سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد عمرہ یا حج بھی نہیں کیا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ازواج مطہرات کو یہ عبادت کروائی حج و عمرہ والی تو آپ نے فرمایا هذه ثم ظہور الحصر، کہ اب یہ ہو چکی عبادت، اس کے بعد تم نے بس چٹائیوں کو لازم پکڑنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کئی ایک ازواج مطہرات نے حج یا عمرہ بھی نہیں کیا، گھر سے نکلنا پسند نہیں کیا، چاہے جائے کہ اس طرح کے فتنوں میں وہ پیش ہوتی اور کوئی کردار ادا کرتی. حالانکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی حیثیت کتنی عظیم ہے، مسلمہ شخصیات ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان فتنوں میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو جب سلف کی خواتین ان فتنوں سے دور دور رہیں جو صحابہ کرام میں اور پھر اس کے بعد دیگر فتنے ہوئے، ان میں ائمہ کے دور کی خواتین ان میں شامل نہیں ہوئیں، تو کیسے مناسب ہے کہ ہمارے دور کی خواتین جو تقوی میں بھی اس معیار کی نہیں ہیں اور شرعی علم بھی ان کے پاس ایسا نہیں ہے اور ان کی شخصیات بھی کوئی مسلمہ شخصیات نہیں ہے، کیسے انہیں زیب دے سکتا ہے کہ وہ ان فتنوں میں مشارکت کریں؟ بلکہ فی زمانہ تقوی کی قلت کی وجہ سے جو ان فتنوں میں سر اٹھاتا ہے اس کی تضحیق کی جاتی ہے، تشہیر کی جاتی ہے، مختلف انداز سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس سے متعلقہ ایسے جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں جو مروت کے اور اچھے کردار کے منافی ہیں. تو کیسے مناسب ہے کہ عورت ان امور میں مشارکت کرے، اپنے رائے اور موقف کو بیان کرے اور اسی طرح اس کی کردار کشی کی جائے؟ یقیناً یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے.
اور نہ ہی تاریخ اسلام کی خواتین سے اس قسم کی کوئی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں فإن الاسلام جاء بصيانة المرأة، اسلام تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے، ومن صيانة الاسلام للمرأة، اور اسلام کے عورت کی حفاظت کرنے میں سے ہے ان القول فی الحوادث والنوازل لیس من وظیفتها، کہ پیش آمدہ مسائل میں گفتگو کرنا عورت کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، وهو موکل الی اولی الامر من اہلها، بلکہ عورت کے گھر والوں میں سے جو اولو الامر ہے یہ معاملات ان کے سپرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف والا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے وہ نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اپنے لوگوں میں سے اولی الامر کی طرف لوٹا دیتے تو جو ان میں سے اس کا استنباط کرنے والے ہیں وہ ان معاملات کو جان لیتے۔ وَمِنَ الْمَقْطُوعِ بِهِ عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ وَفَقِيهٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ فِي هَذَا، ہر عالم اور فقیہ کے نزدیک جو یقینی اور پختہ بات ہے وہ یہی ہے أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ فِي هَذَا، کہ ان معاملات میں عورت اولی الامر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی امت سے متعلقہ مسئلہ درپیش ہو، کوئی خوف کا، امن کا، جس کا تعلق امت کے مصالح کے ساتھ ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس موضوع سے متعلق عوام الناس گفتگو کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری زمانوں کے جو عیوب بیان کیے ہیں ان میں سے آپ نے ایک یہ عیب بھی بیان فرمایا کہ ان زمانوں میں رویبضہ بولیں گے۔ رویبضہ یعنی بالکل بے حیثیت لوگ، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جن کے پاس کوئی شرعی علم نہیں ہے، جو معاشرت کے، ملت کے، امت کے، شہروں اور ملکوں کے مسائل نہیں سمجھتے، بالکل بیکار قسم کے دماغ اور عقل کے لوگ ہیں، وہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عوام الناس جو مرد ہونے کے باوجود جو اہل الحل والعقد یا اولو الامر میں سے نہیں ہیں، ان کی گفتگو کی بھی مذمت کی ہے۔ تو یہ جائے کہ عورت جس کی اصلاً یہ ذمہ داری نہیں ہے، جس کی طبیعت ہی اس انداز کی بنائی نہیں گئی کہ وہ ان معاملات میں شمولیت اختیار کرے، اس کا بولنا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ تو عورت ان معاملات میں اولو الامر میں سے جب ہے نہیں تو عورت کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی جائے گی، نہ ہی عورت خود ان معاملات میں داخل ہوگی کہ امت کو جو پیش آنے والے مسائل اور فتن ہیں ان میں گفتگو کرے۔ ومن لطائف العلم، اور علم کی دلچسپ باتوں میں سے ہے ان الحافظ ابا عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ ترجمہ فی سننہ الصغرى باب صون النساء عن مجلس الحکم، کہ حافظ ابو عبد الرحمن النسائی نے، یہ وہی ہیں جن کی کتاب ہے سنن نسائی۔ سنن نسائی دو ہیں، ایک ہے سنن الکبریٰ اور ایک ہے سنن الصغریٰ۔ جب ہم کتب ستہ کہتے ہیں یا بعض لوگ ان کو سیاہ ستہ بھی بولتے ہیں تو اس وقت سنن الصغریٰ مراد ہوتی ہے۔ السنن الکبریٰ بڑی ہے، اس میں زیادہ احادیث ہیں، زیادہ جلدوں میں مطبوع ہے۔ تو السنن الصغریٰ میں امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب صون النساء عن مجلس الحکم، کہ فیصلوں کی مجالس سے خواتین کو محفوظ رکھا جائے گا، یعنی جو قضاء اور فیصلوں کی، عدالت وغیرہ کی جو مجالس ہیں، عورتیں وہاں نہ آئیں۔ ای تجنیب النساء الحضور فی مجلس القضاء، یعنی مجلس قضاء سے عورتوں کو دور رکھا جائے گا، مبادرۃ فی صیانتہن، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ وذكر في هذه الترجمة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، اس میں انہوں نے وہ حدیث ذکر کی ہے اس باب کے تحت جسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے روایت کی ہے۔ وہ عبید اللہ سے بیان کرتے ہیں، وہ زید بن خالد سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے جھگڑے سے متعلق فرمایا، قال فی آخر ذلك الحدیث وفیہ قصۃ، اس حدیث کے آخر میں، اس حدیث کا ایک قصہ ہے،
اس کے آخر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وغد یا انیس الی امرأۃ ھذا فإن اعترفت فارجمها، کہ اے انیس، یہ ایک صحابی ہیں، اے انیس آپ اس عورت کے پاس جائیں، اگر وہ عورت اعتراف کر لے زنا کا، فرجمها تو اسے سنسار کر دے. ای اذهب الی امرأۃ ھذا، یعنی اس خاتون، اس مرد کی بیوی کے پاس جاؤ، فاسألها عن الامر الذي اراده النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی تلك الخصومہ، تو اس جھگڑے میں جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اس خاتون سے سوال کرو. فلم يحضرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مجلس الحکم صیانۃ لها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس نہیں بلایا مجلس عدالت میں، مجلس قضاء میں، صیانۃ لها، اس کی حفاظت کرتے ہوئے، کہ مناسب نہیں ہے کہ عورت کو یہاں بلایا جائے جو مردوں کی مجلس ہے جہاں فیصلے کیے جانے، بلکہ صحابی کو بھیجا کہ وہاں جا کر اس عورت سے پوچھو، اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دینا. تو امام نسائی نے یہ لطیف استدلال کیا کہ عورتوں کو ان مجالس سے دور رکھنا چاہیے. اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شریعت نے عورتوں کی گواہی، دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ مخالطت سے دور رہتی ہیں اور ان جگہوں میں شریک نہیں ہوتی، ان معاملات میں شریک نہیں ہوتی جن میں مرد شریک ہوا کرتے ہیں. تجارت اور لین دین کے اور دیگر معاملات جن کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور عدالت تک معاملات جاتے ہیں، عموماً عورتیں ان سے دور رہتی ہیں، اور انہی دور رہنے کی وجہ سے عورت جب مرد کے سامنے پیش ہوتی ہے یا عدالت میں پیش ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ بات بھول جاتی ہے، اس بوجھ کی وجہ سے جو اس کی طبیعت پر مردوں کے بیچ کھڑے ہونے کی وجہ سے طاری ہو جاتی ہے، لہذا اس کی زبان کھڑکھڑانے لگتی ہے، بات صحیح نہیں کر سکتی، بھول جاتی ہے، تو پھر دوسری عورت اسے یاد دلا دیتی ہے. تو بہرحال اس آیت کریمہ سے بھی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ عورتوں کو ان مجالس سے اور ان چیزوں سے اصل یہ ہے کہ دور رکھا جاتا ہے. شیخ فرماتے ہیں فَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ بَالَغَتْ فِي صِيَانَةِ الْمَرْأَةِ عَامَّةً فِي أَحْكَامٍ وَأَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، تم غور کرو گے کہ شریعت نے عورت کو محفوظ رکھنے میں بڑے مبالغے سے کام لیا ہے، عام طور پر مختلف احکام و احوال میں. وَإِنَّ مِن تِلْكَ الصِّيَانَةِ تَجْنِيبُهَا عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهَا وَلَا يَتَعَلَّقُ بِوَظِيفَتِهَا، اور اسی حفاظت میں سے یہ ہے کہ شریعت عورت کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے جو عورت کے مناسب حال نہیں ہیں، اس کی ذمہ داری سے متعلق نہیں ہے. علمت ان من الشر الحادث ما تجدد للنساء من ولوجهن ودخولهن بالقول والفعل في الحوادث والنوازل المدلهمة، تو اگر تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو گے کہ شریعت عورت کو ان معاملات سے دور رکھتی ہے تو تم جان پاؤ گے کہ یہ بھی ایک نیا شر ہے کہ ما تجدد للنساء من ولوجهن ودخولهن بالقول والفعل في الحوادث والنوازل المدلهمة، کہ یہ ایک نیا شر ہے کہ عورتیں وہ اپنی بات یا اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ان پیش آمدہ مسائل اور فتنوں میں شامل ہوتی ہیں. وَأَنَّ هَذَا نَذِيرُ شَرٍ وَبَابُ سُوءٍ وَخَطْرٍ فُتِحَ عَلَى النَّاسِ، تو یہ بھی ایک شر ہے، ایک برا دروازہ ہے، ایک خطرہ ہے جو لوگوں پر کھول دیا گیا ہے. یعنی یہ کوئی مستحسن امر نہیں ہے، بلکہ بذات خود یہ بھی فتنہ ہے کہ عورت ان فتنوں میں گفتگو کرے جو عورت کے لائق نہیں ہے، اس کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے، عورت خام خواہ ان چیزوں میں پڑے، یہ بھی بذات خود جدید فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. فَيَنبَغِي أَن تَجْتَهِدَ الْمَرْأَةُ فِي الْحَذْرِ مِنْ هَذِهِ الْحَوَادِثِ وَالنَّوَازِلِ الْمُدْلَهِمَّةِ، تو مناسب یہ ہے کہ عورت ان حوادث سے بچے، ان پیش آمدہ پریشان کن مسائل سے اپنے آپ کو بچائے. نوازل نازلہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیش آمدہ مسئلہ، کوئی جدید پیش آنے والی چیز، اسے قنوت نازلہ بھی بولتے ہیں، یعنی کوئی جدید مسائل مسلمانوں کو درپیش ہوتے ہیں تو قنوت کی جاتی ہے. مدلہمہ کا معنی ہے سخت تاریخ. ولا تنجرف وراء الدعايات المضللة التي تدعو المرأة إلى أن يكون لها رأي أو أن يكون لها قول أو أن يكون لها فعل فيها فإن هذا ليس من وظيفتها. عورت ان مختلف آوازوں کے پیچھے، گمراہ کن آوازوں کے پیچھے نہ لپکتی پھرے جو عورت کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ عورت کی بھی کوئی رائے ہونی چاہیے، اس کا بھی کوئی موقف ہونا چاہیے،
اس کا بھی کوئی کردار ہونا چاہیے ان فتنوں میں. فإن هذا ليس من وظيفتها، یہ بلا شبہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے نہیں. تو خام خواہ ٹی وی چینلز کا مختلف عہدے داروں کی بیویوں، بہنوں اور ماؤں کے پاس چلے جانا کہ آپ بھی بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، یا ہمارے ہاں جو اینکر چوکوں اور بازاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر گزرتے بندے سے اسپیکر اس کے آگے کر کے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کی کیا رائے ہے، آپ کس کو ووٹ دیں گے، کس کو بھی ووٹ دیں گے. یہ شرعاً غلط ہے. اور خاص کر عورتوں کو خطاب کرنا، عورتوں کے آگے مائک کر دینا ہاں جی آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، اور عورت کو کہنا کہ آپ کے خیال میں کون سی پارٹی جیتے گی، اور دیگر مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، جو امت کے یا ملک کے اجتماعی مسائل ہیں کہ ملک پر اتنا قرضہ پڑ گیا، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا، کیسے معاملات دیکھے جائیں گے. یہ سب معاملات عورت سے متعلقہ نہیں ہیں، ان میں عورتیں گفتگو نہیں کرتی. جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ بات معروف رہی ہی نہیں کہ ان معاملات میں عورتیں گفتگو کرتی ہوں. لہذا عورتوں کو اس طرح کے موضوعات میں اگر گفتگو کے لیے دعوت دی بھی جائے تو عورت کے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دے اور کہے کہ یہ میرا میدان نہیں ہے، یہ مردوں سے متعلقہ باتیں ہیں، مردوں سے پوچھیں آپ. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ عورت ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گی، عورت ان فتنوں میں نہیں پڑے گی. تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اچھا اگر عورت ان فتنوں میں نہیں پڑے گی تو پھر عورت اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی، کیسے انہیں بتائے گی کہ یہ فتنے ان سے محفوظ رہنے. تو شیخ اب جو چوتھا قانون بیان کریں گے اس میں گویا اسی شبے کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ عورت عقیدہ نہ سمجھے، توحید نہ سمجھے، شرعی مسائل نہ سمجھے، تعلیم حاصل نہ کرے. ہمارا مقصود یہ ہے کہ عورت مجموعی طور پر بس ان فتنوں کا حکم سمجھ لے، ان کی تفصیلات میں داخل نہ ہو اور اپنی رائے ظاہر نہ کرے، بلکہ یہ جان کر کے یہ گمراہی ہیں اور فتنے ہیں تو خود ان سے محفوظ رہ کر اپنے بچوں کو دیگر فتنوں سے، عقیدے سے متعلقہ اور دیگر جو گمراہیوں سے متعلقہ شبہات ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچانے میں اور ان کی تربیت کرنے میں کردار ادا کرے. تو شیخ فرماتے ہیں الاصل الرابع، چوتھا قانون، التحفظ من الشبہ ودعاتها، شبہات سے بچاؤ اور شبہات کی دعوت دینے والوں سے بچاؤ. فإنه في زمن الفتن والحوادث والنوازل المدلهمة يكثر المشبهون وتروج الشبه التي يختلط فيها الحق بالباطل. فتنوں اور حوادث کے زمانے میں حق کو مشتبہ کر دینے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ شبہ بھی رائج ہو جاتے ہیں جن میں حق باطل مکس ہو کر رہ جاتا ہے. وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الْأَمِينُ وَالْخَائِنُ، امانت دار شخص اور بد دیانت شخص دونوں اس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. وَالصَّادِقُ وَالْكَاذِبُ، سچا بھی جھوٹا بھی، وَالْمُبْطِلُ وَالْمُحِقُّ، حق پرست بھی باطل پرست بھی. ويرفع دعاة الشر وأولياء الشبه عقيرتهم في الحديث عن أبواب من الشرور والفتن، اور برائی کی طرف دعوت دینے والے اور شبہات کو مضبوطی سے تھام رکھنے والے مختلف قسم کے شر اور فتنوں کے دروازوں سے متعلق گفتگو کرنے میں اپنی آوازوں کو بلند کرنے لگتے ہیں. فلا نجاة للمرأة من هذا إلا بأن تتحفظ من الشبه ودعاتها وتتحرز منهم. تو اس کے بغیر کوئی عورت کے لیے نجات نہیں ہے کہ وہ شبہات سے اپنے آپ کو بچائے اور شبہات کی دعوت دینے والوں سے بھی بچائے اپنے آپ کو. فلا تفتح اذنا تصغي بها الى حديث حول ذلك، تو عورت ایسا کان نہ کھولے کہ اس کان کے ذریعے وہ اس قسم کی گفتگو سنے. ومما اتفق وكان فيه موافقة عجيبة في الأحكام، کہتے ہیں کہ اس سے متعلقہ جو کچھ آیا اور اس میں ایک عجیب بات بھی ہے کہ فتنوں سے متعلق عورتوں کی جو شریعت نے رہنمائی کی ہے اس میں اس سے متعلق رہنمائی خاتون سے ہی مروی. فرماتے ہیں جو اس بارے میں مروی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے ان التحذير من هذا قاله النبي صلی اللہ علیہ وسلم للمرأة، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شبہات سے بچنے سے متعلق رہنمائی کی ہی خاتون کے لیے. صحیحین میں ہے، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کی حدیث ہے، وہ قاسم بن محمد سے بیان کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ نے فرمایا تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، کہ وہی ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، جو کہ ام الکتاب ہے، اصل کتاب ہے، وأخر متشابہات، اور کچھ دیگر متشابہ آیات ہیں۔ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو اس سے متشابہ ہے، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، اس کے فتنہ اور اس کی تعویل کی، فتنے اور اس کی تعویل کی کو تلاش کرتے ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتِ أَيْ يَا عَائِشَةُ، کہ عائشہ جب تم دیکھو الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ جو اس سے متشابہ چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا تو ان سے بچ جاؤ۔ فَأَرْشَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْحَذَرِ مِنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهِ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لوگ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں ان سے بچ جانے کے متعلق رہنمائی کی ہے۔ ووافق هذا التحذير كونه واقعا وصية لامرأة من النساء، اور عجیب یہ ہے کہ یہ بچاؤ کی رہنمائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عورت کو وصیت کرتے ہوئے کی ہے، لأن هذا الامر آکد فی حقہم، کیونکہ یہ معاملہ عورتوں کے بارے میں زیادہ ضروری ہے۔ فینبغی ان تتحرز المرأة اکثر واکثر من مقالات المشبہین وشبہات المغرضین ولا تفتح باب الشر على نفسها، تو مناسب ہے کہ عورت شبہ پیدا کرنے والوں کی باتوں سے بھی اور اس قسم کے لوگوں سے زیادہ بچے اور اپنے آپ پر شر کا دروازہ نہ کھولے۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فاولئک الذین سمی اللہ فاحذروہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ان سے بچ جاؤ۔ یشمل امرین، یہ دو چیزوں کو شامل ہے، احدہما الحذر من شخوصہم لا یصحبون، نمبر ایک ان کی شخصیات سے بچ جانا، لا یصحبون ان کی صحبت اختیار نہ کی جائے۔ فالذی یشبہ ویخلط الحق بالباطل، جو شخص شبہات کھڑے کرتا ہے اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتا ہے، رجلا او امرأة، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لا ينبغي ان يصحب، مناسب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا جائے، لأنه يفتح عليك باب شر، کیونکہ وہ تم پر شر کا دروازہ کھول دے گا۔ والآخر، نمبر دو، دوسری چیز، الحذر من نصوصهم ای کلامهم، یعنی مشتبہ چیزوں کی پیروی کرنے والوں اور شبہات کھڑے کرنے والوں کی گفتگو سے، ان کے کلام سے بچاؤ اختیار کرنا، یعنی اسے نہ سنا جائے۔ فلا يستمع الیہ ولا ينشر ولا يتلقى، نہ تو ایسے لوگوں کی باتوں کو سنا جائے گا، نہ انہیں پھیلایا جائے گا، اور نہ ہی ان باتوں کو لیا جائے گا۔ شیخ حافظ اللہ نے اس چوتھے قانون میں ایک بڑا ہی اہم قاعدہ بیان کیا ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا از حد ضروری ہے، وگرنہ اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی پیدا ہو جائے، کوئی غفلت برتی جائے، تو انسان کا دین جاتا رہتا ہے اور انسان شبہات اور وساوس میں غرق ہو کر رہ جاتا ہے۔ دعات الباطل اور دعات الشر، دعات البدعہ، وہ حق سے دور کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیت کریمہ کا ذکر کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو لوگ متشابہ چیزوں کی پیروی کرتے ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا تو ان سے بچ جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں بہت سارے مسائل ہیں، اگر ہم اس پر گفتگو کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ جو یہاں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ محکم سے مراد وہ آیات ہیں جن کا معنی بہت واضح ہے، وہ منسوخ نہیں ہے، ان کی تفسیر اور معنی واضح ہے۔ متشابہ سے مراد وہ ہیں جن کے معنی میں گہرا احتمال موجود ہے اور ان کی صحیح وجوہ ظاہر نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ کتنی واضح احادیث ہیں کہ غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، اس میں کسی بھی عالم نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ عام قاعدہ قانون شریعت کا یہ کہ غیر محرم عورت کو ٹچ نہیں کیا جائے۔ اب دعات الشر جو مسلمانوں میں بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، فتنوں کی تلاش میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث دیکھی جو حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ام حرام بنت ملحان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سر دیکھ رہی تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے اور پھر آپ کو خواب آیا، آپ مسکرائے، اور لمبی حدیث ہے ساری۔ اب اہل علم کا اختلاف ہے کہ ان صحابیہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا رشتہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ یہ مسئلہ تو بہت واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر محرم عورتوں کو چھوتے نہیں تھے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا اصافح النساء، میں تو عورتوں سے مصافحہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن باطل پرست لوگوں نے، متشابہات کی پیروی کرنے والوں نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محرم رشتہ دار تھیں، یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن عورتوں نے دودھ پلایا تھا ان کے ساتھ ان کا کوئی قریبی تعلق تھا، لہٰذا اور یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بوڑھی تھی، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ غیر محرم عورت کو اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو ٹچ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا عورت سے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ ہے متشابہ چیز کی پیروی، کہ ایک بالکل واضح چیز کو چھوڑ کے، تو جس میں 100 امکانات ہیں، ممکن ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز نقل کر دی جائے، ممکن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ رضاعت میں ان کی رشتہ داری ہو، جیسا کہ کئی اہل علم نے ذکر بھی کیا ہے اور اس پر مستقل رسالے اور کتابیں بھی لکھے گئے ہیں، اور یہی صحیح بات ہے۔ جب بالفرض یہ نہ بھی ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گمان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عمل کریں گے جسے وہ دوسروں کو منع کرتے ہیں، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اور عین ممکن ہے کہ وہ بڑی عمر کی خاتون ہو، اور بلکہ بعض اہل علم تو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ساری امت کی خواتین بیٹیوں کی مانند ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے پردہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے پابندی نہیں تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ ان سے پردہ کریں۔ بعض اہل علم کا قول ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ راجح موقف اس میں کیا، مقصود یہ ہے کہ بالکل واضح احکامات کو چھوڑ کے ایک ایسی بات جس کے معنی میں اور اس میں جو بات ذکر کی گئی ہے اس کی اصل شکل میں اہل علم کے اتنے اختلاف اور احتمالات ہیں، ان کے پیچھے چلنا اور بالکل واضح چیز کو چھوڑ دینا، یہی متشابہات کی پیروی۔ اسی طرح شریعت کا مثلا 2 ٹوک حکم ہے کہ مرد داڑھی رکھیں گے، کتنی ساری احادیث ہیں، تو ایک حدیث کو پکڑ لینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو مشرکوں کی مخالفت میں کہا تھا داڑھی رکھو، اور اتنے سارے احادیث جن میں مشرکین کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، سیدھی 2 ٹوک احادیث ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، ان کو چھوڑ دینا، یہ متشابہات کی پیروی۔ تو یہ ہے متشابہات کی پیروی کہ بالکل واضح چیز کو چھوڑ کے تو جس میں احتمالات ہیں ان کے پیچھے چلتے رہنا فتنے کی تلاش میں، اور اس تلاش میں رہنا کہ کہیں سے کچھ اور دروازہ ملے، اس کے ذریعے سے ہم اسلامی احکامات پر نقب لگائیں اور مسلمانوں میں فضیلت اور خیر پھیلنے کی بجائے مسلمانوں میں رذیلت اور شر کو پھیلا دیں۔ اسی طرح جیسے بہت سارے لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ عورت پر چہرے کا پردہ فرض نہیں، تو یہ بھی اسی قبیل سے، اگرچہ اس میں بعض کبار اہل علم کو بھی غلطی لگی ہے، تو لیکن بہت سارے علماء کے نزدیک اور حق اور درست موقف بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ عورت کے چہرے کا پردہ فرض ہے۔ تو بہرحال جو لوگ مشتبہ کے پیچھے، متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون کو ہی، عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہی یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا۔ تو عورتوں کو اس کلام سے اس لیے خاص کیا گیا کیونکہ شبہات میں مرد تو گمراہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن عورتیں عموماً مردوں سے بھی زیادہ بہک جاتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے متعلق فرمایا کہ اس کے پیچھے چلنے والوں میں سے خواتین اور عورتیں ہوں گی، اس لیے کہ عورتیں جلدی کسی کو تسلیم کر لیتی ہیں، لہٰذا عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ عورتیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان شعبدہ بازوں سے اور دین خراب کرنے والے لوگوں سے، اہل بدعت سے، جو دین کو بالکل دین سے آدمی کو دور کر دیتے ہیں اور دین کو بالکل بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حتی الامکان عورت کو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شیخ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رہنمائی کی ہے کہ اولئک الذین سمی اللہ فاحذروہم، ایسے لوگوں سے بچو، تو ان سے بچنے کی 2 شکلیں۔ نمبر 1، ان لوگوں کے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہیے، چاہے مرد یا عورت ہو، ان کے ساتھ ہی نہ رہے۔ اس میں قاعدہ قانون یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ اہل بدعت سے اجتناب کریں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو سہیلی بنانا، وقت ان کے ساتھ گزارنا، یہ صحیح نہیں۔ الا ایک رشتہ داری ہے یا کوئی اڑوس پڑوس میں رہتا ہے تو جتنا ضرورت کا ہے بس اتنا اس کے ساتھ رہا جائے، یا جو دعوت کے لیے مفید ہو، جس سے اس کو اپنی خیر کی بات پہنچائی جا سکے، وگرنہ جو بھی
باطل کی طرف بلاتا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی باتوں کو توجہ سے سننا، اہل السنہ بیک زبان اس پر متفق ہیں کہ یہ جائز نہیں، اور گمراہیوں کے بہت بڑے سبب میں سے ایک سبب وہ اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو اگر کسی کی مثلا کوئی سہیلی ہے، مثلا شیعہ ہے، یا مثلا قبر پرست ہے، یا مثلا انجینئر محمد علی مرزا کے فالوور ہے مثلا، یا علماء سے مدارس سے دین سے بیزار کرنے والی ہے، یا اس کی سیکولر سوچ ہے، یا مثلا فیمینسٹ ہے، تو مناسب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا جائے۔ ایک وہ خاتون ہے جو گمراہ ہے لیکن خاموش ہے، کبھی وہ شبے کی طرف یا باطل پرستی کی طرف بلاتی نہیں، وہ بھی خطرناک ہے، اس کو دعوت دینی چاہیے، لیکن اس کے معاملے میں وہ شدت نہیں ہے۔ جو اس کے معاملے میں شدت ہے، جو بحث کرتی ہے، جو ان گمراہیوں اور فتنوں کی طرف بلاتی ہے اور ایسے ویڈیوز یا ایسے کلپس بھیجتی ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کرتی ہے، یہ زہر ہے، زہر۔ ایسی سہیلیوں اور خواتین سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، شیخ رحمہ حافظ اللہ نے فرمایا الحذر من نصوصہم، یعنی ایسے لوگوں کی گفتگو بھی نہیں سننی چاہیے۔ یہ بھی اہل السنہ میں اتفاقی معاملہ، اتفاقی بات ہے کہ اہل بدعت کے کلام کو نہیں سنا جائے گا، الا یہ کہ علماء نے رد کرنے کے لیے سننا ہو، یا کوئی ایسی بات ہو جس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اہل السنہ کے ہاں بعض اوقات وہ چیز موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی علاقے میں گرامر سمجھانے والا کوئی سنی عالم نہیں ہے، تو کوئی مجبوری بن جائے کسی بدعتی بندے سے کوئی گرامر کی 2-4 باتیں سیکھنا، تو یعنی اس میں تفصیلات ہیں، یہ کچھ مخصوص شکلیں، وگرنہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ اہل بدعت کی گفتگو سننے سے اجتناب کیا جائے گا۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو میرا لیکچر ہے جس کا نام ہے کس کو سنیں کس کو پڑھیں، تو اس کو سن لیں۔ اس میں میں نے بہت سارے سلف کے نصوص اور قرآن و سنت کے دلائل ذکر کیے ہیں کہ شریعت کے ہاں قاعدہ قانون یہ ہے کہ اہل بدعت کو نہیں سنا جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر کوئی تحقیق کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، لہٰذا ہر کسی کو سنیں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کی مان لیں، جو غلط لگتا ہے نہ مانیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے جبکہ آپ کو خود علم ہی نہیں ہے؟ جانچ پڑتال تو وہ کرتا ہے جو خود علم رکھتا ہو۔ جب آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ صحیح اور غلط جاننے کا معیار کیا ہے، تو آپ کسی کو کیسے پرکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ جس کو مرضی سنے اور جو صحیح لگتا ہے اس کو مان لیں، ایسا قطعاً غلط ہے۔ صرف اور صرف آپ اہل السنہ والجماعہ کے علماء کو سنیں، بس اس کے علاوہ کسی کو بھی نہ سنیں۔ اور اہل السنہ والجماعہ ہمارے ہاں پاکستان میں اہل الحدیث کی شکل میں موجود ہے، بر صغیر انڈیا اور پاکستان میں، تو اہل الحدیث علماء کو سنیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تو ہر گروہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم ہی صحیح ہیں، تو معیار کیا ہو اور کیسے پتہ چلے گا کہ کون صحیح ہے؟ تو یہ سوال در حقیقت عقیدے اور دین کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان سے لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو پڑھیں۔ جب آپ عقیدے کو پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ سے یہ سوال اسی طرح ختم ہو جائے گا جیسے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں آتا کہ یہودی بھی تو دعویٰ کرتے ہیں ہمارا دین صحیح ہے، عیسائی بھی تو دعویٰ کرتے ہیں ہمارا دین صحیح ہے، مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کس کو کہیں جی صحیح ہے؟ تو چونکہ ہم نے اسلام کو پہچان لیا نا مجموعی طور پر، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مسلمان ہی صحیح ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم گروہوں میں اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو پڑھیں گے اور سمجھ لیں گے تو ہم جان پائیں گے کہ یہی صحیح ہے، باقی سب گمراہی ہیں۔ تو اہل السنہ والجماعہ کے لوگوں کے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جاتا، حقائق دیکھے جاتے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے منہج پر کون ہے۔ تو جو بھی اس گروہ پر، جو بھی ان کے منہج پر رہے اور وہ اہل السنہ والجماعہ ہی ہیں، آدمی پر واجب ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ رہے، انہی کو سنے اور انہی سے علم لے، باقی لوگوں سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں الاصل الخامس، 5واں قانون، تقویت حصول الوقایت فی نفس المرأة وعند اہلها وذویها، کہ عورت کی اپنی ذات سے متعلق، اپنے گھر والوں سے متعلق اور اس کے متعلقہ افراد سے متعلق عورت کو فتنوں سے بچا کر رکھنے والے قلعوں کو مضبوط کرنا، یعنی عورت کو وہ چیزیں سکھانا جس سے گمراہی کے خلاف جس قلعے میں وہ بند ہے وہ مضبوط تر ہوتا جائے، اس کی دیواریں فصیلیں مضبوط تر ہوتی جائیں کہ کوئی بھی اس کے دین اور ایمان میں نقب نہ لگا سکے۔ دوسرے لفظوں میں اس قاعدہ قانون کا معنی یہ ہے کہ عورت کو ایسی شرعی تعلیم دے دی جائے
اس کو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ سکھا دیا جائے کہ اور کسی کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ اس کے اس عقیدے اور ایمان میں نقب لگا سکے. فالمرأة مأمورة بأن تجتهد في تحصين نفسها من الفتن والحوادث والنوازل المدلهمة. عورت اس بات کا حکم دی گئی ہے کہ عورت اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں جد و جہد کرے فتنوں کے خلاف اور حوادث کے خلاف اور پیش آمدہ مسائل میں. بأن تنصب حولها من حصول الوقاية من العلم والمعرفة، کہ اپنے ارد گرد قلعہ تعمیر کر لے علم کے اور معرفت کے، والاہتداء بکلام العلماء الراسخین، اور پختہ علماء کے کلام سے رہنمائی لینے والے قلعے، والاسترشاد باقوالہم، اور ان کی باتوں سے اور ان کے فتاووں سے رہنمائی لے، والبعد عمن لا یوثق بعلمہ، اور جس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں اس سے دور رہے، والاقبال علی القرآن، اور قرآن کریم پر اپنی توجہ مرکوز کرے، والاکثار من العبادہ، بکثرت عبادت کرے، وغیرہا من حصول الوقایہ، اور اس کے علاوہ دیگر فتنوں سے بچانے والے جو قلعے ہیں ان کو اپنے ارد گرد تعمیر اور مضبوط کرے. تو عورت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے بأن تقویہا حال الفتن والنوازل، کہ عورت فتنوں اور ان پیش آمدہ حوادث کے وقت میں ان قلعوں کو مضبوط تر کر کے رکھے. وتنصبہا حول نفسہا وحول ذویہا، اور ان کی دیواروں کو اپنے ارد گرد بھی بنا ڈالے اور اپنے متعلقہ افراد کے ارد گرد بھی. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. وہذا الامر للرجال وهم المؤمنون، اور یہ حکم مردوں کے لیے جو کہ اہل ایمان ہیں. ہوا امر للنساء، یہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. کیوں؟ پیچھے ہم قاعدہ قانون پڑھ چکے ہیں، النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں بھی مردوں کی مثل ہیں. فالنساء مأمورات ايضا بأن يجتهدن في وقاية انفسهن واهليهن النار، عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے میں جان کھپائیں، جد و جہد کریں. والبخاری رحمہ اللہ تعالی بوب باب قوا انفسکم واہلیکم نارا، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا اسی عنوان سے. ثم ذکر حدیث ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی ہے کہ آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے. فالامام راع وهو مسئول، امام بھی ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے. وهو الرجل راع على اهله وهو مسئول، اور مرد بھی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے. والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة، اور عورت بھی اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے. والعبد راع على مال سيده وهو مسئول، اور غلام بھی اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے. وهو مسئول، اس سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی. الا فكلكم راع وكلكم مسئول، تو تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا. فيندرج في الامر بالوقاية للنفس وللأهلين الرجل والمرأة على حد سواه، تو گھر میں اور اپنے آپ کو بچانے میں مرد و عورت دونوں برابر داخل ہے. فالرجل يجب ان يقي نفسه واهليه النار، مرد پر بھی واجب ہے اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچائے. والمرأة يجب ان تقي نفسها واهليها النار، عورت پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے. ويكون ذلك بالتعليم والتأديب، اور یہ بچاؤ تعلیم اور تأدیب کے ساتھ ہوتا ہے. علی رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جیسا کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور دیگر مفسرین نے، قوا انفسکم واہلیکم نارا کی تفسیر کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، انہیں سکھاؤ اور انہیں تعلیم دو اور انہیں ادب سکھلاؤ. یہ صحیح سند سے ثابت ہے علی رضی اللہ عنہ سے. فيعلم الانسان اهله ونفسه ما ينبغي، تو آدمی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جو مناسب ہے وہ سکھائے. والمرأة تعلم نفسها وتعلم اهلها من زوج او ابن او اخ ما ينبغي لمثل هذه الحوادث المدلهمة، تو عورت اپنے آپ کو بھی تعلیم دے اور اپنے گھر والوں کو بھی، شوہر ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، وہ کچھ اس چیز کی تعلیم دے جو ان پیش آمدہ مسائل میں جس کی تعلیم دینا مناسب ہوتا ہے.
وهذا الحديث ترجم عليه ابن ابی داود فی کتاب العیال. اس حدیث پر امام ابن ابی الدنیا نے باب قائم کیا ہے کتاب العیال میں. باب تعلیم الرجل اہلہ وتعلیم ولدہ وتأدیبہم، کہ آدمی کا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دینا اور انہیں ادب سکھانا. یہ کتاب العیال بڑی اچھی کتاب ہے، امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے لکھا ہے اسے. اس میں وہ معاملات ہیں جن کا تعلق اہل خانہ کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے ساتھ اور دیگر گھر کے معاملات کے ساتھ ہے. نیچے حاشیے میں شیخ حفظہ اللہ نے بھی اس کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بڑی نفع مند کتاب ہے، خاص کر عورتوں کے لیے، کہ اس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ سلف کیسے اپنی بچوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. شیخ فرماتے ہیں یعنی ان الرجل يعلم اہلہ ويعلم ولدہ ويؤدبهم، کہ آدمی اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی تعلیم دے، انہیں ادب سکھلائے. اسی طرح عورت بھی. فہی تشارک فی الحدیث المتقدم، کیونکہ جو حدیث پیچھے ذکر کی گئی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو اس میں عورت بھی شامل ہے. اور وہ حدیث یہ ہے والمرأة راعیة على بیت زوجها وهي مسئولة فهي تعلم زوجها بنصحه وارشاده الى ما قد يغفل عنه في مثل هذه الفتن. تو عورت اپنے شوہر کو تعلیم دے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اور اس کی ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے جو اس قسم کے فتنوں میں جن سے وہ غافل ہو چکا ہے. وتعلم كذلك اولادها وتؤدبهم، اسی طرح اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے اور انہیں ادب سکھلائے. وتعلم سائر اهلها من آباء او امهات او اخوان او اخوات، اسی طرح اپنے دیگر اہل خانہ کو، باپ ہے، ماں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو سب کی جو مناسب رہنمائی ہے وہ کرے. یہ بڑا اہم اصول ہے. تو اس میں یہ کہ عورت خود بھی دین کی تعلیم حاصل کرے، عقیدہ سیکھے اور قرآن و سنت کو پڑھے تاکہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ایمان پختہ ہو جائے اور شیطان اسے ورغلا نہ سکے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے وہ گمراہی سے محفوظ رہے. اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو کچھ سیکھے اپنے اہل خانہ کو مناسب طریقے سے سمجھائے. تو مناسب ہے، بلکہ ضروری ہے کہ عورت کی یہ تعلیم اس حکمت کے ساتھ ہو جس حکمت کا تقاضا وہ رشتہ کرتا ہے جس کو وہ تعلیم دینا چاہ رہی ہے. مثلا اگر باپ ہے تو باپ کو تعلیم دینے کے لیے وہ اسلوب تو نہیں ہوگا جو بچے کو تعلیم دینے کے لیے. ضروری ہے کہ باپ کو تعلیم دیتے ہوئے اس مناسب شکل اختیار کیجیے جو باپ کے لائق ہے. اسی طرح اگر شوہر کو کوئی بات سمجھانی ہے تو لازم ہے کہ اس کے لیے مناسب وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو شوہر کے لائق ہے. اسی طرح بھائی کو تعلیم دینی ہے تو وہ صورت اختیار کیجیے جو بھائی کے لیے مناسب ہے. تو ہر رشتے کے مناسب حال صورت اختیار کیجیے. وگرنہ بعض خواتین ایسی جو گھر میں موجود فتنوں سے اور گمراہیوں سے پریشان ہوتی ہیں، وہ اپنی غیر مناسب حکمت عملی کے باعث اپنے گھر والوں کو اپنے خلاف کر لیتی ہیں. نتیجہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ٹھیک ہوتا، بلکہ سارے اسے ہی طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں. اگر وہ مناسب حکمت عملی اختیار کرتی اور اچھے انداز سے انہیں برائی سے روکتی اور صحیح عقیدے کی انہیں تعلیم دیتی تو عین ممکن تھا کہ وہ اپنے غرض اور مقصد میں کامیاب ہو جاتی. لیکن غیر مناسب حکمت عملی کی وجہ سے یا غیر مناسب اسلوب کی وجہ سے بعض اوقات اس کی بات رہیں گاہ چلی جاتی ہے. تو یہ امر مناسب نہیں ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ ہر رشتے کے مناسب حال اسلوب اختیار کرے. آخری قاعدہ شیخ فرماتے ہیں الاصل السادس، چھٹا قاعدہ، رصد التغیرات التي تختنف واحدا من اہلها، ان تبدیلیوں کی دیکھ بھال کرتے رہنا جو اس کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو درپیش ہوں. وبذل النصیحۃ لهم بكل ما تستطيع، اور جس قدر بھی طاقت رکھتی ہے خاتون ان کی خیر خواہی کرنا. والاستعانۃ علیہم بأحد يقبلون منه، اور کسی ایسے بندے سے اس بارے میں تعاون لینا جن کی بات کو اس کے اہل خانہ قبول کرنے والے ہوں. یعنی عورت دیکھتی رہے، چاک چوبند رہے گھر میں کہ کسی کے طور اتوار بدل تو نہیں گئے، کہ میرا بیٹا پہلے رات کو ٹائم سے گھر آ جاتا تھا، اب وہ رات 11 بجے گھر آتا ہے تو خیر ہے، اس کے کوئی معاملات بگڑ تو نہیں گئے. میرا بیٹا ہر وقت موبائل میں مصروف رہتا ہے، کہیں اس کے کوئی معاملات بگڑ تو نہیں گئے. یہ کالج جاتا ہے تو کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہیں سیکولر لوگ تو نہیں اس کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے دوست رافضی ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں. اسی طرح خاتون ہے، لڑکی ہے، کسی جگہ پڑھتی ہے، کہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، پڑوسن کے گھر جاتی ہے تو مثلا پڑوسی رافضی تو نہیں ہے
یا مثلا وہ قادیانی تو نہیں ہے یا ان میں دیگر کوئی بدعات تو نہیں ہے. تو عورت سمجھدار عورت ہمیشہ اس حوالے سے اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہے، اور جب بھی دیکھتی ہے کہ گھر میں کسی کی کوئی طور اتوار تبدیل ہو رہے ہیں تو فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ جو بھی اس کی ہدایت کے لیے اور اس کی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے کر سکتی ہے وہ کرے. تو شیخ فرماتے ہیں فالمرأة تؤمر في زمن الفتن والحوادث ان تكون لماحة فطنة نبیہة. عورت کو فتنوں کے زمانے میں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ عورت وہ سمجھدار اور فوراً چیز کو سمجھ جانے والی، بھانپ جانے والی بن جائے. تنظر الى التغيرات التي تحيط احدا من اهلها. اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی، کسی گھر والوں میں سے کسی میں بھی کوئی تبدیلی دیکھے تو اسے جان جائے. فقد تلحظ على زوجها تغيرا في تلك الفتنة. بعض اوقات اپنے شوہر میں کوئی تبدیلی دیکھتی ہے اس فتنے میں، یا اپنے بھائی پر، او على ولدها وعلى اختها، یا بھائی پر، بیٹے پر، بہن پر، او على غیر اولئک من اہلها، یا گھر والوں میں سے اس کے علاوہ کسی اور پر. وَإِذَا اطَّلَعَتْ عَلَى هَذِهِ التَّغَيُّرَاتِ، اور جب ان تغیرات کو دیکھے، اس کے علم میں آ جائیں، کہ اعتزال اللہ، جیسے دیکھے کہ کوئی گھر سے الگ ہی رہ رہا ہے، او متابعۃ من لا ينبغي متابعته من دعاة الشر، یا کوئی ایسے کو فالو کر رہا ہے جو برائی کی طرف دعوت دینے والوں میں سے. مثلا دیکھا کہ بہن نے انجین محمد علی مرزا کو نکالا ہوا. اسی طرح مثال کے طور پہ دیکھا کہ کسی نے مثلا کوئی جوید احمد غامدی کو سن رہا ہے، مثلا باپ نے جوید احمد غامدی لگایا ہوا ہے. یا مثال کے طور پہ دیکھا کہ اور کوئی کسی گمراہ شخص کو سن رہا ہے، کوئی بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، تو اس کے فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھاتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. فإنها تجتهد في بذل النصيحة لهم بكل ما تستطيع. تو عورت جس قدر بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کر سکتی ہے وہ خیر خواہی کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا الله ما استطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فتبذل لهم النصيحة، تو عورت ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گی. وتتبصر بهذه المسائل التي ترشدهم وتنصحهم فيها، اور ان معاملات میں بصیرت حاصل کرے گی جن کے ذریعے سے وہ یعنی ان کی رہنمائی کرے گی، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے گی. فلا تنصح ولا ترشد بلا علم، بغیر علم کے ان کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے، ان کی رہنمائی نہ کرے. بل تتعلم ما يتعلق بهذه المسائل، بلکہ ان مسائل سے متعلقہ چیزوں کو سیکھے. او تسأل اہل العلم ويرشدونها الى ما ينبغي، اہل علم سے سوال کرے تو وہ اس کی ان چیزوں کے متعلق رہنمائی کریں جو اس کے لیے مناسب ہے. فإذا رأت على زوجها أو ولدها أو غيرهما شيئا من التغير تشاور في ذلك من يوثق بدينه وعلمه من أهل العلم، جب دیکھے کہ اس کے خامد میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا بچے میں یا ان دونوں کے علاوہ کسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، تو جس کے دین پر اور علم پر اہل علم میں سے اسے اعتماد ہے اس سے مشورہ کرے. او من آبائها، یا اپنے ماں باپ سے مشورہ کرے. او من اقاربها، یا اپنے قریبی رشتہ داروں سے مشورہ کرے، لیکن شرط یہ کہ ان سے کرے جو اس میں مشورہ کرنے کے اہل ہو. وتستبصر بما يرشدون الیہ ثم تبذل لهم النصیحہ، تو اس بارے میں جس میں وہ لوگ اسے مشورہ دیں گے، اس کی رہنمائی کریں گے جن چیزوں میں، تو ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھے پہلے. ثم تبذل لهم النصیحہ، پھر ان سے خیر خواہی کرے. وتجتهد في ذلك، اور اس میں بقدر استطاعت جو کر سکتی ہے کردار نبھائے. وتدعو اللہ سبحانہ وتعالی لهم بالہدایہ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کرے. وتستعین علیہم بأحد يقبلون منہ، اور کسی ایسے بندے کی مدد بھی لے لے جس کی وہ بات سنتے ہو. مثلا دیکھا کہ شوہر خراب ہو رہا ہے، تو اب اسے پتا کہ میرے شوہر فلانے عالم کی یا فلانے دوست کی یا فلانے کی بات سنتے ہیں، تو کسی مناسب طریقے سے اگر اس بندے کے ذریعے پہلے تو کوشش کرے کہ کسی بھی ایسے بندے کو شامل نہ کرنا پڑے، لیکن اگر کسی کو شامل کرنا پڑتا ہے تو پہلے دیکھے کہ کون اس کے لیے مناسب ہے، پھر کسی مناسب طریقے سے اس بندے کو شامل کر کے تو اپنے قریبی رشتہ دار کی ہدایت کا جو بھی وہ سامان اور بندوبست کر سکتی ہے کرے. فَإِذَا رَأَتْ مِن زَوْجِهَا خَلَلًا فِي هَذَا الْبَابِ، دیکھے کہ شوہر میں کوئی خلل آ گیا اس سے متعلق. وَتَكَلَّمَتْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ، اس سے متعلق اس نے شوہر سے بات بھی کی. وَبَيَّنَتْ لَهُ مَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور جو اہل علم کہتے ہیں وہ بھی واضح کر دیا. وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهَا، لیکن شوہر نے قبول ہی نہیں کیا. استعانت علیہا بِأَبِيهَا أو بِأَخِيهَا أو بِأَخِي زَوْجِهَا أو بِأَبِي زَوْجِهَا وَأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُرْشِدُهُ إِلَى ذَلِكَ، تو اپنے والد سے مدد لے لے، اپنے بھائی سے مدد لے لے،
یا اپنے دیور سے مدد لے لے یا جیٹھ سے مدد لے لے یا اپنے شوہر کے باپ سے یعنی سسر سے مدد لے لے یا اہل علم میں سے کسی سے مدد لے لے جو اس سے متعلق اس کی رہنمائی کرے. وَكَذَلِكَ لَوْ رَأَتْ هَذَا فِي ابْنِهَا أَوْ فِي أُخْتِهَا أَوْ فِي أَحَدٍ مِّن أَقَارِبِهَا یا اپنے بھائی میں بہن میں یا دیگر کسی رشتہ دار میں کچھ ایسا خلل دیکھے ممن تقدر على نصحه جس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی اس میں طاقت ہے تستعین على ذلك بمن يعينها تو جو اس میں اس کی مدد کر سکتا ہے اس سے مدد بھی لے لے. سنن نبی داود میں ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ سے مروی حدیث ہے, وہ وہب بن جابر رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں, وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت, آدمی کو گناہ سے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اسے ضائع کر دے جس کا قوت اس کے ذمے ہے. قوت کا معنی ہے ضروری غذا. شیخ فرماتے ہیں ضروری غذا کھانے پینے کو بھی شامل ہے اور روحانی ضروری غذا کو بھی شامل ہے. فرماتے ہیں اَن یکفی المرء ان ینال اثما ان یضیع من یقوته, یعنی آدمی کو گناہ سے یہی بات کافی ہے کہ آدمی اس کو ضائع کر دے جس کی قوت کی ذمہ داری اس کی تھی. والقوت اسم لکل ما به قوت الانسان, قوت ہر اس چیز کا نام ہے جس سے میں انسان کی قوت ہوتی ہے. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ قُوَّةُ بَدَنِهِ بِالْأَكْلِ وَالشَّرَابِ, تو اس میں بدن کی قوت بھی شامل ہے جو کھانے پینے سے بنتی ہے, توانائی حاصل ہوتی ہے. وَقُوَّةُ رُوحِهِ بِالْعِلْمِ وَالدِّيَانَةِ وَالْهُدَى وَالْإِرْشَادِ وَالْإِصْلَاحِ, اور اس میں روح کی قوت بھی شامل ہے جو قوت علم کے ذریعے, دین کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی کرنے اور اصلاح کرنے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. فالذي يستطيع أن يبذل نصحا وإرشادا إلى من يقوم عليه وله به صلة, تو جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ خیر خواہی کرے یا رہنمائی کرے اس شخص کی طرف جو کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور اس کا اس سے تعلق بھی ہے, جیسے شوہر ہے یا باپ ہے یا ماں ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, ينبغي له أن يجتهد في القيام بما عليه من حق في نصحه وإرشاده وتوجيهه والاعتناء به, تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں, خیر خواہی کرنے میں, رہنمائی کرنے میں اور اس چیز کی فکر کرنے میں جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے میں جو بقدر استطاعت اس کے لیے ممکن ہے اسے نبھائے. تو یہ 6 اصول شیخ حفظہ اللہ نے بیان کیے ہیں جو کہ بڑے ہی اہم ہیں. شیخ فرماتے ہیں هذه اصول 6 تناسب المقام والحال والزمان والمکان, یہ 6 اصول زمانے اور جگہ اور حال اور مقام کے بالکل مناسب ہیں. مما ينبغي للنساء ان يتفطن اليه في معرفة واجبهن في الفتن, یہ 6 اصول ان چیزوں میں سے ہے کہ عورتوں کے لیے مناسب ہیں کہ عورت فتنوں کے وقت میں اپنے اوپر جو ان پر شرعی طور پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پہچاننے میں ان 6 اصولوں کو سمجھے. فَإِنَّهُ مِنَ الزَّادِ النَّافِعِ لَهُنْ, یہ ان کے لیے بڑا مفید زاد رائے ہے. وَيَنبَغِي أَن تُعِيدَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنكُنَّ النَّظْرَ فِي هَذِهِ الْأُصُولِ, مناسب ہے کہ آپ میں سے سامعات میں سے, سننے والی خواتین میں سے ہر کوئی ان اصول کو بار بار دہرائے. وَتَتَفَهَّمَهَا, انہیں اچھی طرح سمجھے. وَتَجْتَهِدَ فِي إِعْمَالِهَا فِي نَفْسِهَا وَفِي أَهْلِهَا, اور خود بھی عمل کرنے میں اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرانے میں کردار نبھائے. وَتَجِدُونَ مِمَّا تَقَدَّمَ لِأَشْيَاخِنَا مِمَّا يَنْفَعُ, اور ہمارے مشائخ میں سے جو گزر چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, ان کی کتابوں میں سے جو اس حوالے سے مفید ہیں, ان میں سے ایک وہ ہے ما لشیخنا ابن باز رحمہ اللہ تعالی من رسالۃ اسمها, ہمارے شیخ امام ابن باز رحمہ اللہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے موقف المؤمن من الفتن, کہ فتنے میں مومن کیا کردار ادا کرے. وَكَذَلِكَ شیخنا الشیخ صالح الفوزان, اسی طرح ہمارے شیخ صالح فوزان کا بھی رسالہ ہے, اس کا نام ہے موقف المسلم من الفتن. تو یہ دونوں رسالے اور اس جیسے رسالے جو اس بارے میں لکھے گئے ہیں, اور وہ علماء جو پختہ علماء ہیں خیر خواہی کرنے میں اور لوگوں کو ہدایت دینے میں حرص کے حوالے سے, حرص رکھنے کے حوالے سے پہچانے گئے ہیں, تو ان سے بہت سارے مرد و خواتین اور مخلوق نے فائدہ اٹھایا ہے. ان رسالوں کو پڑھنا چاہیے. فرماتے ہیں وَهَذَا آخِرُ الْبَيَانِ الْمُنَاسِبِ لِهَذَا الْمَقَامِ, تو اس مقام کے لیے مناسب یہ بیان کا آخری حصہ ہے. وَأَشْكُرُ لَكُنَّ حُضُورَكُنَّ, تو آپ لوگوں کے یہاں آنے کی میں کا شکر گزار ہوں. وَأُوصِيكُنَّ بِالْحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُكُنَّ فِي أُمُورِ دِينِكُنَّ وَدُنْيَاكُنَّ,
اور میں وصیت کرتا ہوں آپ کو کہ جو چیزیں آپ کو آپ کے دین اور دنیا میں فائدہ دینے والی ہیں ان پر حریص ہو جائیں. وأسأل اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق لکن فی العاجل والآجل، اور دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے میں جلد دیر اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتا ہوں. اسأل اللہ سبحانہ وتعالی ان ينفعنا جميعا بما قلنا، اللہ سبحانہ وتعالی سے میں سوال کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نفع مند بنائے. وَأَن يَجْعَلَهُ حُجَّةً لَنَا وَلَكُنَّا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی سب کے لیے دلیل بنا دے. وَلَا يَجْعَلُهُ حُجَّةً عَلَيْنَا وَعَلَيْكُنَّا، اسے ہمارے اور آپ کے خلاف دلیل نہ بنائے. وَأَن يَحْفَظَنَا جَمِيعًا بِالْإِسْلَامِ، اور اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وَأَن يُقِرَّ أَعْيُنَنَا بِصَلَاحِ أَنفُسِنَا وَصَلَاحِ أَهْلِينَا وَصَلَاحِ كُلِّ مَن نُحِبُّ، اور اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کو ہمارے اپنے نفسوں کی اصلاح اور ہمارے گھر والوں کی اصلاح اور ہر وہ شخص جس کی اصلاح کے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی اصلاح کے ذریعے اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. وَأَن يُحْيِيَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، اللہ تعالی ہمیں اسلام اور سنت پر زندہ رکھے. وَأَن يَتَوَفَّانَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، اور اسلام اور سنت پر اللہ تعالی ہمیں فوت کرے. وَأَن يَحْفَظَ هَذِهِ الْبِلَادَ وَأَهْلَهَا رُعَاةً وَرَعِيَّةً حُكَّامًا وَمَحْكُومِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالی اس شہر کے لوگوں کو، اس علاقے کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، ان علاقوں کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ رعایا ہوں یا حکمران ہوں، محکوم ہوں یا حکام ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دیگر سبھی علاقوں کی حفاظت فرمائے. وَأَن يَنشُرَ رَحْمَتَهُ عَلَى جَمِيعِ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام علاقوں پر اپنی رحمت پھیلائے. وَأن يَجْعَلَهَا آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ تعالیٰ انہیں امن والے، قرار اور اطمینان والے بنائے. وَأن يَدْفَعَ عَنْهَا شَرَّ الْأَشْرَارِ وَكَيْدَ الْفُجَّارِ، اور اللہ تعالیٰ بدترین لوگوں کے شر سے اور فاجر فاسق لوگوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھے. وَوَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو اس کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رسالے کو ہمارے لیے نفع مند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں سب کا جمع ہونا ہمارے اللہ رب العزت نامہ اعمال میں لکھ دے، اور اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رسالے کے آخر میں تاریخ لکھی گئی ہے اور بتایا گیا کہ شیخ نے یہ لیکچر ٹیلی فون کے ذریعے دیا جمعے کے دن عصر کے بعد رجب کے مہینے میں 1437 ہجری میں. بس اسی پر ہم بھی اتفاق کرتے ہیں. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.